ویلکم بیک. اچھا سر, بہت سارے ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے روٹین میں بھی. بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو ایک ایکسپیرینس دے کے جاتی ہے. اب میری ایک فرینڈ ہے, اس کا ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے پچھلے تقریباً کوئی 12-13 سال سے. بیچ میں بریک اپس بھی ہوئے, پیچ اپ بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, اس بندے کے بغیر, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو نکاح کا نام دے, اس کو رشتے کو کوئی نام دے. کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ لڑکا اس طرح کی کوئی چیز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بیٹا یہاں پہ میں بڑا اچھا میری بیٹی نے سوال کیا ہے. جو عورتیں نا, یہ خدا کا ایک انعام ہے اس دھرتی پہ, اور اس نے کائنات, اس پہ کوئی شک نہیں. عورت کی یہ بیوٹی ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ انوالو ہوگی تو وہ آخری حد تک اس کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ رشتہ لیکن نبھاتی وہ ہے. لڑکے آگے سے یہ بھی تو کرتے ہیں نا, اگر انہوں نے جان چھڑوانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو وہ بار بار پہ یہی کہیں گے تم چیٹنگ کر رہی ہو, تم چیٹ کر رہی ہو, تم دھوکہ دے رہی ہو, تم کسی سے بات کر کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتی ہو, کوئی اس طرح کی چیز میں اس ہوتی کا ہے. جواب دیتا ہوں. ایگزیکٹلی, یہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. بلیم گیم کیوں اس کا چلتی جواب ہے؟ دیتا ہوں. یہ عورت کا جو نیچر ہے, فطرت ہے, مزاج, اس کی بیوٹی, خوبصورتی کا, عورت اگر کسی بندے کے ساتھ انوالو ہے نا, وہ اس کے علاوہ کوئی اس کی دنیا میں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. یہ بات یہ عورت کی بیوٹی ہے, یہ عورت کی نیچر, انگریڈینٹ, اس کا مزاج ہے. مرد کی ایک گندی نیچر ہے, میں کہوں گا. مرد ایک ہی ٹائم پہ 5, 7, 10 عورتوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہے. یہ گندی. جو اچھا مرد ہے نا, وہ جب کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہوتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, کل میری بیٹی ہونی ہے, کل میری بہن ہے, کل میری نسل میں کوئی برا اچھا کام ہو جائے گا, وہ احتیاط کرے گا. ایک بات ہے. عورت کی خوبصورتی کیا, عورت کسی کے ساتھ انوالو ہوگی بچی, اب اس کو اس کی عادت پڑ گئی, اور اس کی نیچر بھی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ رہنا ہے, سنسیئر رہنا ہے. یہ میں حیران ہو گیا لاسٹ ٹائم جب میں انگلینڈ گیا نا, تو میں وہاں پہ ومبلڈن ٹینس کورٹ گیا, وہاں پہ تو میں اسپیشل گیا, وہاں بہت خوبصورت لڑکی تھی. میرے ساتھ میرا دوست تھا شفیق, میں نے اسے کہا یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے. کہتا آپ کو اس کا بات بتاؤں ایک, کہتا میں نے ابھی تک, میں کہا ہم لندن میں پھر رہے ہیں, تو جی اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اللہ کا انعام ہے جو بھی ہے. تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا, کہتا میں آپ سے فرینڈ شپ چاہتا ہوں. وہ کہتی آئی ہیو اے بوائے فرینڈ. یعنی کہ عورت کی نیچر, چاہے وہ یورپ میں بھی ہے, اگر وہ کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہے نا, اس کو اس کے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں لگتا. یہ عورت کی نیچر ہے, بیوٹی ہے, انگریڈینٹ ہے. کیا مردوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب نہیں وہ ہے, ایک یہ تو عورت کے پرابلم ہے. ساتھ میں اٹیچ ہو جائیں؟ میں حالانکہ مرد ہوں. مرد کیوں, دیکھیں نا, جب یہاں پہ اکبر اعظم تھا, یا نور الدین زنگی تھا, یا وقت کے بادشاہ تھے, آپ کو پتا 12-12 ہزار عورتیں ان کے گھر میں تھیں. عورتوں کی باری نہیں آتی تھی. اور اللہ بھی دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کروڑ بار اللہ سے معافی, اللہ بھی معافی مانگ لینا تو 4 شادیاں کرو. حالانکہ میں ذاتی طور پہ, لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہوں گی نا, شرائط کہ آپ انصاف, ایگزیکٹلی کہ آپ ڈائیورسی سے شادی کریں یا کوئی انصاف ہوتا ہی نہیں. میں مانتا ہوں ایکویلٹیز نہیں ہوتی کسی بندے سے. میں کسی مثال دیتا ہوں, ایک خاتون ہے 55 سال کی ہے, ایک خاتون آگے 25 سال کی, مرد کیسے کرے گا؟ شرط ہے اسلام کی. اچھا مرد کیا ہے, مرد کو ہوس ہے یا مرد کی انگریڈینٹ ہے. عورت ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے, کہتی ہے میں نے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں. مرد کو یہ بیماری ہے, وہ بار بار دیکھتا. بہت غلطی کیا کرتی ہے, میں جو یہاں پہ اپنی بچیوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا, انوالومنٹ آپ کی ہوگی 2 سال 3 سال 4 سال دے دی ایڈجسٹمنٹ کے. اگر وہ نہیں مان رہا تو آپ دماغ سے سوچے, دل سے نہ سوچے. پھر پتہ کہ کہیں گی بابے کے پاس جائیں, آپ بابے کے پاس تسبیحاں ذکر اذکار کام کرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ یہ دیکھیں المیہ کیا ہے, کہ عورت کو میں بتا دیتا ہوں اس کی پہلے شادی ہے, 2 عورتوں کو چھوڑ چکا ہے, اس کو شرابی ہے, ڈرنکر, پتہ کہیں گی سب کچھ اس کو ٹھیک کر دے. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ چیٹر ہے, فراڈی ہے, اس نے میرے سے جھوٹ بولا ہے, اس کو میں چھوڑ دوں. کہتے نہیں, یہ عورت کی کمزوری ہے. عورت کو کڑے دل کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ پہلے سوچنا ہے. بندہ اس کو ٹائم دے, 6 مہینے سال جو دینا ہے, یہ ٹائم ہے تمہارے پاس. اور پھر اگر بندہ پھر بھی نہیں مانتا ہے کہ اور اس کے ساتھ آپ اس کو کھیل کھیلے, مرد کے ساتھ, اسے کہا مجھے سیٹلمنٹ نہیں چاہیے, جو پکا شکر کرو گے میں گزارا کر لوں گی. اگر یہاں بھی مرد نہیں ٹھہرتا, پھر سب ضرور چیٹنگ کر رہا آپ کے ساتھ. آپ ایز اے لڑکی, جو میری بچیاں ہیں, کوئی لائف میں لڑکا آ گیا, بندہ کہتا ہے جی مجھے نا, میں ابھی سیٹل نہیں ہوں. آپ کہیں جی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے, اسے کہیں کہ ٹھیک ہے میں ہر والے سے میں نوکری کر لوں گی, میں جاب کر لوں گی, میں گھر میں آن لائن کام کر لوں گی, تو شادی کرو میرے سے. اگر وہ پھر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں شادی کرتا ہوں, تو پھر آپ اس کو ٹائم بھی دے دیں آگے بڑھنے کا, کہ ٹھیک ہے آپ تم 6 مہینے سال لے لو. اگر وہ کہتا ہے نہیں یار ابھی میں مینٹلی تیار نہیں ہوں, تو اس کا مطلب دل, اس کے دل میں چور ہے. اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے, خدا کے لیے میری پریوں, میری بیٹیوں, اپنے آپ کو ہوش کے داخل لو. اور کوئی اچھا بندہ, پھر میں یہاں یہ بات کر لوں, اگر محبوب ازم آپ کھیل رہی ہیں, کوئی ایسا بندہ جس کو ضرورت ہے, جس کی زندگی میں ضرورت ہے کوئی ایسی, اس کو چن لینا بہتر ہے. آپ کو چیٹنگ پھر بعد میں کیا آپ کرتی ہیں, جب بھی ایسا چیٹر, ایسا فراڈی, ایسا بھنورا جو ہر پھول پہ گرتا ہے, ساری زندگی بابوں کے پاس منتیں ترلے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے بچے, دماغ سے فیصلہ کریں, تاکہ آپ کی زندگی پرسکون ہو اور آپ ایک عذاب میں زندگی نہ گزاریں. صحیح ہے.
ویسے سر کیا طلاق کو سوشل میڈیا پر نشر کرنا اچھی بات اس ہے؟ میں ہم بات کر چکے پہلے کہ یہ جو طلاق پہ نشر کرنا یہ غلط ایکٹیویٹی، اور اس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں بلے بلے میری ہو جائے، ٹور میرا چل جائے، یہ غلط روایت ہے. کوئی بھی ایسی ادا، کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسی آواز، کوئی بھی ایسا منظر، کوئی بھی ایسا سین، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو معاشرے پہ پازیٹیو اثرت کی بجائے نیگیٹیوٹی لاتی ہے وہ غلط ہے. اخلاق کے ہمارے اندر بھی تو انٹینا لگا نا بیٹا، ہمارے اندر انٹینا بٹ سر اگر ہماری نجی زندگی کے بارے میں عوام کے سامنے کچھ بھی آتا ہے اور ان کے اوبیسلی پھر کمنٹس بھی آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ہم لوگ پوسٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، اب تو خیر پوسٹنگ ہی کرنا چھوڑ دی ہے زندگی میں، کیونکہ مجھے ایک چیز کا خوف میرے پہ بھی طاری ہو گیا تھا کہ مجھے بہت زیادہ پچھلے دنوں نظر لگی ہے، بہت زیادہ. میں نے اپنے کافی کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا، میں نے ٹک ٹاک پہ یا کہیں پر بھی اپنے جو پوسٹ ہیں ان کو پوسٹ کرنا چھوڑ دیا. میں نہیں کر رہی، کیونکہ ایک یہ بھی چیز سننے میں آئی تھی کہ سوشل میڈیا سے لوگ تصویریں اٹھوا کے تو پھر وہ الرٹ ہیں کچھ جو کہتے ہیں جادو ہوتا ہے، ٹونا ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ تصویر ایک ایسا ایلیمنٹ ایسا اعلیٰ کر بن سکتا ہے. اگر کسی کے پاس تصویر آ گئی تو کوئی جادوگر کو شیطانی قوتوں کا عمل جو ہے جو جس نے شیطان کو راضی کیا، شرکی اعمال کر کے جس نے کوئی شیطانی قوتیں حاصل کی ہیں، وہ ایسے عمل کر سکتا ہے، حالانکہ وہ نام سے بھی کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جادو ٹونے سے بچے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ نظر بد تو پر سیدھی سیدھی بات ہے. آقا کریم کا یہ فرمان کہ نظر بد بندے جادو جو قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے. اور یہ سچ ہے کہ نظر بد کے حوالے سے میں پھر وہ واقعہ بیان کروں گا. ایک خوبصورت صحابی ایک دن شاور لے رہے تھے، غسل کر رہے تھے. ایک اور صحابی باز گزرا، کہتے ہیں اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے. ابھی یہ بات اس نے کی ہے تو وہ جو صحابی جو نہا رہا تھا وہ تڑپنا شروع، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. باقی صحابہ اس کو اٹھا کے لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو درد ہونے کے. وہ آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ ہوا، کہنے لگے یہ شاور لے رہا تھا، یہ 2 بندے صحابی گزر رہے تھے، اس نے کہا یہ اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے. اس کے منہ سے یہ بات نکلی، یہ تڑپنا شروع ہو گیا. تو آقا کریم نے فوری طور پہ اس بندے کا غسل کرایا یا وضو کرایا، اس کو اس سے نہلایا، شاور دلایا تو ٹھیک ہوا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہو، خوبصورت منظر کو دیکھتے ہو، تصویر کو دیکھتے ہو، تو فوری طور پہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور پھر دوسری بات یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ کوئی ہمارے معاشرے میں نا جلسی آ گئی، بڑھا دوڑ شروع ہوگی نا، فائٹ. جلسی، حسد، کینہ، بغض اتنا زیادہ ہو گیا ہے. جب آپ تصویر لگاتے ہیں نا کہ میں ناران میں ہوں، میں کھگان میں ہوں، میں سکردو میں ہوں، گلگت میں ہوں، جو دیکھے گا کہے گا یار اللہ اس کے پاس پیسے میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر آپ ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے نظر ہوگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے. تو آپ سوشل میڈیا کو اس حوالے سے تشہیر کے حوالے سے نہ استعمال کریں. اگر تشہیر اگر آپ کریں گے نا سوشل میڈیا کو بلے بلے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے، تو کیا اس سے آپ کو. اب دوسری بات ہے شہرت اگر مل بھی گئی تو کیا مل گیا. میں اس حلقے میں ہوں، اس جو میرے حلقے میں وہ سارے لوگ ہیں جو شہرت کے 7ویں آسمان پہ ہیں، اور میں سب لوگوں سے ملا ہوں. میں نے ان کو حقیقی پلیئر سے بڑا دور دیکھا ہے. حقیقی پلیئر، خوشی، طمانینت، نشہ، سرور، اس سے وہ محروم تھے. میں نے ان کو دیکھا ہے. اور پھر اگر آپ کہتے ہیں نا شہرت کامیابی کی علامت ہے، ہمارے دیکھ لیں اپنے ہمارے ایکٹروں کو، ہمارے جو سوشل میڈیا کے ان کی شادی ہوتی ہے 6 مہینے بعد، 6 سال کے بعد، کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ یا تو ہو نا پھر ان کی اگلی خوشیاں، ان کی ابدی ہیں، سائدی ہیں. ان کے لائف پارٹنر سے پوچھیں یہ کیا ہے. اگر کوئی ہیرو ہے آپ کا، اور کوئی ہیروئن ہے آپ کی، اور جب لائف پارٹنر اس کو چھوڑتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں. اگر یہ حقیقی خوشی کا ضامن ہو تو لائف پارٹنر بتایا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کی ہے. کسی بندے کا اگر آپ اپنے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ چند دن گزار کے دیکھیں. تو جو لائف پارٹنر ان کی لائف میں ہوتا ہے وہ کچھ دن بعد طلاق لیتا ہے، ڈیورس لیتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیخیں مارتا ہے کہ یہ اس کا وہ چہرہ اور تھا، ریئل میں یہ ہے. تو ان کو اگلا آپ رول ماڈل بلاتے ہیں تو پہلے ان کی نجی زندگی دیکھیں. یہاں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، ہمارے میڈیا پہ بڑے لوگ کہتے ہیں، عامل آ کے کہتے ہیں جی میں جی عامل تصغیر کا مالک ہوں. عامل تصغیر کی ہوتی کہ ہجوم آپ کے ساتھ ہو. کچھ آگ کہتے ہیں جی میں غیبی رزق کا عامل ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں عملی حب کا معلوم. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے بندوں کی زندگیاں پہلے مطالعہ کریں. کیا اس کے پاس کوئی 4 بندے آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے پاس سے خرچ کرتا ہے؟ کیا کوئی بڑا بندہ ہے اس کے پاس آتا؟ اگر نہیں آتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے لیے جو آپ کے رول ماڈل ہیں، جن کو آپ رول ماڈل کے طور پر فالو کرتے ہیں، جن کا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی نجی زندگیوں کو دیکھیں پھر اس کو فالو کریں. یہ سارے کے سارے جو ہمارے کچھ اس میں اچھے ہوں گے جن کی زندگیاں کامیاب ہیں الحمدللہ، ان کو آپ فالو بھی کریں. جو پازیٹیو مذہبی دودھ و قیوت کے اندر کانٹینٹ دیتا ہے اور جو مشرقی روایات کے اندر دیتا ہے اس کو فالو بھی کریں. اور جو سستی شہرت کے لیے رکھتے کرتا ہے اس کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے تھرو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اتنی برباد کر لی میں کہ ہر چیز ادھر ہی ہائی لائٹڈ ہے، اس کے علاوہ نہیں. کیا یہ ضروری بن چکا ہے لوگوں کے لیے اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا پہ دکھانا؟ پھر جو بڑے ایکٹر ہیں نا، بڑے ایکٹر ہیں چاہے سرحدوں سے باہر ہیں، وہ جب شو کرتے ہیں آج میں فلاں جگہ ہوں، آج میں فلاں جگہ ہوں، فلاں جگہ، ان کے فالوور بھی ہیں، ان کے فین کلب بھی ہے، ان کا کچھ حد تک بنتا ہے. یہاں پہ میرے پاس کل ایک بندہ آیا تو کہتا ہے جی میں اپنی ہر ایکٹیویٹی شو کرتا ہوں. میں کہا سبسکرائبر کتنے ہیں؟ کہتا ہے 160. میں کہا کیا؟
اور ویڈیو ایک اور بندہ میں نے دیکھا جو بہت بڑا روحانی اسپرچولسٹ بنا ہوا، تو اس نے جناب نا میں کہتا جی میں یہ کر دیتا ہوں وہ کرتا ہوں، انگلینڈ میں میرے فین فلان جگہ فین ہے، میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا، تو اس کی 766 اس کی ویڈیوز بنی ہوئی تھی. میں کہ سبسکرائبر کتنے؟ کہتا ہے 1026. یعنی کہ آپ اس چکر میں آ کے ویڈیو پہ ویڈیو بنائی جا رہے ہیں، ویڈیو پہ شورٹس کے لیے مختلف تصویریں لگائی جا رہے ہیں، تو سبسکرائبر کتنا ہے، فالوورز کتنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کا سبسکرائبر نہیں بڑھتا، آپ کا فالوور نہیں بڑھتا، پھر بیٹا آپ نا سستی شہرت کے لیے اوٹ پٹانگ کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے، یہ کر رہا ہوں میں، وہ کر رہا ہوں، کوئی ڈفرینٹ کوئی اینگل. پھر میڈیا کی ایک اور بات ہے نا، جب آپ میڈیا پہ آپ کو چیز لگاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں جی حیران کن انکشاف، راز ایسی چیز، تو لوگ آپ کے پیچھے وہ اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے. میں حیران ہوں ہمارے جو ذہنی پستی ہے بیٹا، کہ ہم سستی شہرت کے لیے کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ہمارے پر کیا اثر پڑے گا، کیا ہونا نہیں ہونا. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں بیٹا، اگر آپ کے مقدر میں شہرت ہے، اگر آپ کے مقدر میں پیسہ ہے، اگر آپ کے مقدر میں کوئی شاندار کامیابی ہے، تو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے نہیں روک سکتی. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زیرو پہ تھے، کوئی شعوری کوشش نہیں کی، شعوری کوشش جان بوجھ کے، آج وہ 7ویں آسمان پہ، ارب پتی کھرب پتی، بالکل سادہ معصوم بندے. اور میں بے شمار ایسے جو کہتے ہیں نا سکراتوں کو، افلاطونوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم دنیا کے بیسٹ دماغ رکھتے ہیں، لیکن تکے کھا رہے ہیں، رڑ کھا رہے ہیں. اگر رب آپ پہ مہربان ہے، اگر آپ معاشرے کے لیے فروٹفل ہیں، تو آپ کو ابدی اور دائمی شہرت ملتی ہے. شہرت کون سی ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ چیخے مارے کہ ایک بڑا آدمی چلا گیا ہے. یہ شہرت نہیں. پھر بھی شہرت کے حوالے سے ایک اور بات بڑی یہ کہوں گا، قبرستان کے پاس سے آپ گزرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہر بندہ پتہ کہتا تھا کہ جب میں دنیا میں تھا تو اس شہر کی نبض میرے دم سے چلتی تھی. اور ہر عورت پتہ کہتی تھی اس شہر کے جلوے، اس شہر کے رنگ، اس شہر کی ادائیں میرے دم سے چلتی تھی. میں جس محفل میں جاتی تھی پورے محفل میں روشنی، چاند، سورج ہوتا رہتے تھے اور لوگ مجھے دیکھتے تھے، اور میں حسن کا شاہکار تھی. وہ شاہکار آج قبرستان میں پڑا ہوا ہے. جو بندہ کہتا تھا میں شہر کا سب سے بڑا سیاستدان، سب سے بڑا جاگیردار، سب سے بڑا دولت مند، وہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے. قبرستان میں سارے ناگزیر اور ضروری لوگ پڑے گیا کرتے تھے یہ نبض کائنات صرف ہمارے دم سے ہے. تو جب ان کے جانے سے یہ نبض ویسی چل رہی ہے، تو آپ کی جو بھونڈی رکھتے ہیں یہ میڈیا پہ آ کے یہ کر لینا، وہ کر لینا، کچھ کر لینا. جب ماضی کا کوڑے دان کھلتا ہے نا، تو اس میں کوئی پھر کوڑے دان کی طرف چلے جاتے ہیں. اصل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو تقدیر کو، تاریخ کو پکڑ کے ایسا کام کریں کہ قیامت تک کے لیے امر ہو جائیں. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ سستی شہرت کے لیے یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ چند دن کا غبارہ ہوتا ہے، بعد میں ڈپریشن کی گولیاں ہوتی ہیں، پاگل پن ہوتا ہے اور دیری راتیں ہوتی ہیں. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کنٹینٹ کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. ہمارا یورپ مسئلہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ سارا مشرقی یا اسلامی نہیں ہے. وہ معاشرہ جو بانج ہے، وہ معاشرہ جو جانور ہے، وہ معاشرہ جس کو اخلاقیات کا، مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی تیسری چیز کو بیچ رہے ہیں نا. جو اس کے مالک ہیں سوشل میڈیا کے، وہ بھی تیسری چیز کو بیچ رہے ہیں. ان کو مذہب سے پتہ ہی نہیں، اخلاقیات کا پتہ ہی کیوں نہیں، اچھائی برائی کا پتہ ہی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فین کلب بڑھے، ہمارے فالوور بڑھیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں، میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. اب دیکھیں نا کیا ہوا پیچھے کچھ عرصے ایک پلیٹ فارم پر ہٹ جا رہا تھا، دوسرے پلیٹ فارم نے میں نام نہیں لوں، جب دیکھا نا کہ میں نہیں ہٹا، اس نے بھی سبسکرپشن کھول دی ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں، ان کی پالیسی ہے ہی نہیں مذہب کو پروموٹ کرنا، اخلاقیات کو پروموٹ کرنا، اچھی روایتوں کو پروموٹ کرنا. ان کی پالیسی یہ کہ میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، چاہے مصنوعی طریقے سے، چاہے جھوٹ سے، چاہے فراڈ سے. تو ہمیں اجتماعی تو کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں پاکستان میں، ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا واز، کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ دیں جس سے ہمارے معاشرے پہ برا اثر پڑے اور ہم یہاں بھی جواب دہ ہوں اور روز قیامت بھی ہم جواب دہ ہوں. بٹ سر آج کل تو ایسی شارٹ سٹوریز انہوں نے بنا دی ہوئی ہیں جس کے انفلوئنس میں آگے لوگ بھی اپنے گھروں میں وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر بندے نے جب موبائل اٹھایا ہے نا، وہ یہ دیکھتا ہے ٹرینڈنگ کیا ہے، بلے بلے کہاں چل رہی ہے، کون سی، بلکہ آپ گوگل پہ جا کے سمپل لکھے ٹرینڈنگ چیز سامنے آتی ہے. ہر بندہ اس ٹرینڈ کو پکڑ کے نا اسی اینگل کو نئے اینگل سے دینے کی شروع کر دیتا ہے. اس کا یہ مسئلہ پرائرٹی کیا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے بیٹے؟ جس کی پرائرٹی ہوتی ہے ترجیح اول، رب کیا چاہتا ہے، دوسرا اس کو سوچتا ہے کہ آقا کریم کیا چاہتے ہیں، تیسرا سوچتا مذہبی حدودوں کی حدود کیا ہے، اور لاسٹ وہ سوچتا ہے کہ مشرقی روایات کیا ہے، اچھائی کیا ہے. کچھ چیزیں سچ جو نا وہ انٹرنیشنل ہے، اس کا مذہبوں کا ارک نکلا ہوا اس میں، کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، فلان کیا ہے. یہ جو ہمارا میڈیا آ گیا نا، اس کی ترجیح ہے ہی نہیں، اس کی پرائرٹی ہے ہی نہیں. اس کو خوش کرنا اس کا مزاج ہی نہیں ہے. یہ دیکھتا ہے کہ میرے ہٹ کیسے ہونا ہے،
میں نے مشہور کیسے ہونا ہے, میں نے میکسیمم لوگوں تک کیسے جانا ہے, میرے فالوورز کیسے بڑھیں گے, میری سبسکرپشن کیسے بڑھے گی. آپ ان کو دیکھ لیں, جب جو ہمارے پاکستان کے بہت کچھ ایسے ہیں, ہمارے نیک لوگ بھی بڑے ہیں جن کے سبسکرپشن بہت زیادہ, لیکن ان کو حرکتیں ان کی کیا ہے, اوٹ پٹانگ رکھتے کر رہے ہیں. اور اجتماعی طور پہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے, جو برے انفلوئنسر کی وجہ سے اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے کے خد و خال مسخ ہو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اچھائی سے نیگیٹیوٹی کی طرف چلا گیا ہے, اور یہ خطرناک بات ہے. ہمارا جو جوان بچہ ہے وہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں جیسی بچہ کوئی ہوش سنبھالتا ہے, وہ طریقے ڈھونڈتا ہے, پھر ان کی لائف سٹائل دیکھتا ہے. جب یہ کوئی گاڑی لیتے ہیں, گاڑی کو شو کرتے ہیں, گھر لیتے ہیں, بنگلہ شو کرتے ہیں, اور باقی لوگ کہتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو میں کیوں نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آنے والی نسل وہ ٹھیک رہے, تو ہمیں سمپل یہ دیکھنا ہے, ایسی چیزیں, ایسی وائرلنیس, ایسی حرکتیں جو ہمیں اخلاق سے, مذہب سے اور اچھی روایت سے دور کرتی ہے, ان کو ہمیں رد کرنا پڑے گا. لیکن ہم اگر رد نہیں کریں گے تو ہمارا سارے کا سارا معاشرہ اسی میں پڑ جائے گا, اور معاشرہ جانوروں کی طرح جیسے یورپ ہے, نہ اچھائی ہے, نہ برائی ہے, نہ بڑے ہیں, نہ چھوٹے ہیں, نہ کردار ہے, نہ رشتے ہیں, اور ایک بے ڈھنگا سا معاشرہ چل جائے گا جس میں وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کرتے جائیں گے, جہاں پہ احساس ختم ہو جائے گا, مذہب ختم ہو جائے گا, اخلاقیات ختم ہو جائیں گی, قدریں ختم ہو جائیں گی. یہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر ہے, ہمیں اس سے دور رہنا ہے. سر معاشرے کے لیے زہر تو بہت بڑا خیر بن چکا ہے, جو کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے گھر تباہ ہونے کی وجہ ہے سوشل میڈیا. بالکل. پھر ایک اور بات ہے بیٹا, جو جہاں پہ جو پرابلم آتی ہے نا میرے بچے, پرابلم یہ آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ گلٹرنگ پہلو دکھایا جاتا ہے. گلٹرنگ کے علاوہ جہاں پہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, جہاں نیگیٹیوٹی جو کیچنگ ہوگی, اور لوگ کیچ کرتے ہیں اس چیز کو, لوگ اس کو سوچ کے پھر اگلے بندے کے اوپر اس چیز کو امپوز کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, ہمارے شدت آ گئی نا ہمارے معاشرے میں, ہمارے مزاجوں میں, ہمارے جنزی میں, ہمارے بچوں میں آ گئی ہے شدت. شدت کیا آ گئی, کرمنل مائنڈز بن جاتے ہیں, اور شدت کے بعد وہ متشدد ہوتے ہیں, شدت کے بعد وہ پھر کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, احساس ختم ہو گیا ہے, مذہب ختم ہو گیا, خدا ختم ہو گیا, آقا کریم کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں. اچھا انسان کوئی بھی جب ایکٹ کرتا ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں, لوگ میرے سے پوچھتے ہیں اکثر بیٹا کہ اچھا صوفی, اچھا درویش, اچھا بزرگ کون ہے؟ اچھا صوفی, اچھا درویش, اچھا انسان کون ہے؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ جو بہترین اچھا انسان وہ ہے جو کوئی بھی ایکٹ کرے, کوئی بھی بات کرے, کوئی بھی پلان کرے, کوئی منصوبہ کرے, تو اس کا پہلا خیال یہ ہو کہ رب یہاں کیا چاہتا ہے. جس کی ترجیح اول رب بن جائے, جس کی ترجیح اول مذہب بن جائے, جس کی ترجیح اول آقا کریم اور اہل بیت گھرانہ بن جائے, وہ یہ کہے کہ میں جو ایکٹ کرنے لگا ہوں رب نے اس کی اجازت دی, آقا کریم نے اس کی اجازت دی, اہل بیت گھرانے نے اس کی اجازت دی, ہماری مشرقی اور جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ہماری اچھی قدریں ہیں وہ اس کی اجازت دے رہی ہیں. لیکن ہمارا جو جنزی ہے, جو ہمارا جو آج کا نوجوان ہے, اس کے دل میں ترجیح اول ہے ہی نہیں. اس کی ترجیح اول کیا ہے؟ سستی شہرت, وائرل, بلے بلے. اس حرکت کے لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر دوسری بات ہے کہ بعض اوقات میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا, بندے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایسی ایسی حرکتیں کر کے لوگ شہرت لوگ ملتی ہے, اور ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے کریکٹر ہیں, اور ہمارا معاشرہ واہ 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 کر کے اپنی اثرتیں, اپنی مایوسیاں, اپنی ڈپریشن, انگزائٹی. پرابلم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان جو حقیقی کامیاب نہیں ہیں. حقیقی کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو ٹاپر ہوتے ہیں کسی بھی کلاس کے, ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, یہ بزنس مین ہو گئے, جو کچھ معاشرے میں حقیقی حاصل کرتے ہیں. جو فیلر ہوتے ہیں نا, ناکام ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر نہیں بنتے, انجینئر نہیں بنتے, بزنس مین نہیں بنتے, سی اے نہیں کرتے, ایم بی اے نہیں کرتے, جو پڑھائی میں ٹاپر نہیں ہے, وہ اپنا غصہ یا اپنی حسرت پوری کیسے کرتے ہیں؟ پھر نیگیٹو طریقے سے آگے سامنے آتے ہیں. وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے آپ کو ملنا اتنا ہی ہے, نہ وہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے, نہ وہ کوئی آپ کو دے سکتا وہ ہے. یہ نیک بندے سوچتے ہیں, ایسی قدر, ایسی عقل کہاں پہ, وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ جو حقیقی نوجوان ہے نا, جو ٹیلنٹڈ ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ پہ, اپنی صلاحیت پہ زور لگاتا ہے, کہتا میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہے چھوٹے سا بزنس کرتا ہے, چاہے بیکری کا, چاہے پیسٹری کا, چاہے جرسی کپڑے کا, وہ کر کے نا چند دنوں میں اپنے آپ کو کامیاب کرتا ہے. جو عام نوجوان جس کے اندر اس لیے وہ پتہ کرتا ہے, پھر وہ بھونڈے طریقے, سست طریقے, شارٹ کٹ, وہ ڈفرینٹ اینگل اپنا کے اسی لائن میں آنے کی کوشش کرتا ہے. رب کا یہاں کیا فرمان ہے؟ رب کہتا ہے کہ جتنی کوشش کرو گے اتنا میں تمہیں دوں گا, اگر تم کوشش صحیح نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں دوں گا. ہمارا وہ جو ناکام, فیلر, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بچہ ہے, جو ڈپریشن کا شکار ہے, انگزائٹی کا شکار ہے, سٹریس کا شکار ہے, جو شارٹ کٹ کی تلاش میں, جو محنت پہ بلیو نہیں کرتا, وہ پھر کیمرہ پکڑتا ہے, اور کیمرہ پکڑنے کے بعد ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ میں فوری طور پہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکوں. وہ اسے پتہ ہے یہ بارے میں وہاں ہے, ایک سوئی لگنی اڑ جانا ہے. اٹینشن گیننگ اسٹریٹجی ٹینشن حاصل کرنے کے لیے پھر وہ پہلے دیکھتا ہے کہ فلاں بندے نے کون سا ہٹ کے اور مڑ کے عجیب سا کام کیا تھا, شروع ہوا تھا, وہ پھر ہر وقت سوچتا میں کون سا کروں. وہ پہلے سوچتا ہے کہ فلاں جو انفلوئنسر تھا یا فلاں بندہ تھا, اس نے فلاں کام کیا تھا اور راتوں رات وہ وائرل ہو گیا تھا.
وہ فوری طور پر ایسے سوچتا ہے. پھر ایسے کرنے کے لیے پھر وہ نہ یہ دیکھتا کہ چادر چار دیواری کیا ہے, نہ یہ دیکھتا گھرداری کیا ہے, نہ دیکھتا خاندان کیا, نہ یہ دیکھتا معاشرہ کا, نہ دیکھتا بیوی, نہ دیکھتا باپ, نہ دیکھتا بیٹی, نہ دیکھتا بہن بھائی. وہ صرف یہ دیکھتا کہ میرے کس ایکٹ سے, میری کس بات سے میں نے وائرل ہونا ہے. جب اس کال کی حرکت کرتا ہے پھر وائرل ہوتا ہے. اور باقی جو پیچھے ایک لمبی لائن ہمارے سینسیٹیو جو جینزی کی لگی ہے وہ پھر تلاش میں ہوتے ہیں, اگر یہ ہوگا تو میں نہیں بھی ہونا ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ حقیقی فاتح کامیاب نہیں ہوتے, یہ مقدر کے سکندر نہیں ہوتے. یہ ناکام ہوتے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور ہمہ وقت یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کون سا راستہ ملے, کون سا ایریا ملے تاکہ میں بھی کامیاب ہو سکوں. سر کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں, جو کہ کافی لوگوں کے گھروں میں ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ اس سے میں اس طرح کہوں گا, جنزیز جو ہیں, اس سے میں اس طرح کروں گا, جو متشدد ہوتا ہے, جو ڈسٹرب ہوتا ہے, جو انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے, جو جس کے اندر غصہ ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے نا, وہ پتہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں خوش نہیں لوکی کو خوش ہے. اس کی مثال میں ایک اور دوں گا. آپ میڈیا پہ کوئی چیز مثلا اب میں آپ کو بنا رہے ہیں نا, تو اس میں جو ہمارے کامنٹس باکس بھی آتے ہیں, کچھ لوگ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہا ہی نہیں. بس میں اپنی مثال دیتا ہوں. مثلا میں یہ سارے لوگ جانتے بیٹا, میں آج بھی پھر اسکرین پہ پورے الحمدللہ رب ذوالجلال کا کرم تھا جو میں نے آج تک کسی سے روحانی علاج کے پیسے نہیں لیے, اور یہ پچھلے 30 سال سے ہے. کچھ لوگ پڑھے کمنٹ کریں گے یہ فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ پیسے لیتا ہے. بھئی آپ مجھ سے ملے نہیں, میرے پاس آئے نہیں, میرے پاس بیٹھے نہیں, آپ کس بیس ہے؟ اسے پوچھیں نا آپ میں ملے ہو؟ نہیں میں ملا نہیں, میں ملا نہیں, لیکن مجھے پتہ ہے یہ پیسے لیتے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ فراڈ کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے جھوٹ لیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اندر کا جو گٹر پن ہے, متشدد پن ہے, ہمارے اندر کا جو نیگیٹیوٹی ہے, آپ کسی سے ملے نہیں, آپ کسی کو جانتے نہیں, آپ نے فائرنگ شروع کر دی. کرٹیسزم کی گلیل آپ نے پکڑی ہوئی ہے. یا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جس پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو جانتے ہیں, کتنی ملاقاتیں ہوئی, کتنی چیٹنگ ہوئی, کتنی فراڈ ہوئی, پھر آپ اس پہ الزام لگائیں, ہاں جی میں اتنی دفعہ اس سے ملا, اس نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا, چلو میرے فلاں بندے نے کیا تھا تو اس نے کیا تھا. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, آپ نے شروع کر دیا. بیٹا ہمارے یہ جو ٹک ٹاکر کا سب سے زیادہ متاثر تو میں ہوں آج کل, آپ حیران ہو جاؤ گی کہ میں ٹک ٹاک جب کوئی ویڈیو بناتا ہوں نا اپنے چینل پہ, تو بیٹا 52 ایسے چینل ہیں ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, فیس بک پہ, جو میرا تقریر, میرا آگے نمبر, جب اس کو فالو پہ جاتے ہیں وہاں کوئی اور نمبر ہے. اور ظلم کیا ہوا ہے, ایک اور سے 21 لاکھ, کسی سے 30 لاکھ, کسی سے 10 لاکھ, 21 لاکھ, ہاں 21. اور عورتیں میرے پاس نمبر سیو ہے, عورتیں سیو. ایک عورت نے مجھے فون کیا, کہنے لگی کہ آپ میں آپ کے خلاف کورٹ پہ چلی جاؤں گی. میں ڈر گیا, میں نے کہا شریف آدمی, میں کہا میں نے بیٹا کیا ہے, میرا فون نہیں آپ اٹھاتے, میں کورٹ پہ چلی جاؤں گی, میں آپ کے سارے ثبوت دکھاؤں گی. میں کہا بیٹا فون نہ اٹھانے پہ میں کورٹ پہ چلی جاؤں گی. بتایا, میں کہا کہاں سے, میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں, میں نے آپ کو 21 لاکھ روپیہ دیا ہے. میں کب دیا ہے؟ کہتی یہ آپ کا نمبر تھا, اس نمبر سے آپ نے مجھے فون کیا تھا. میں کہا یہ تو نمبر میرا ہے ہی نہیں. ایسے سر آپ اپنے نا ہر ویڈیو کے اوپر پلیز یہ چیز ہائی لائٹ کر دیا کریں کہ یہ بہت اسکیم ہو رہے ہیں. یہاں میں یہ نمبر جو ہم چیٹنگ فراڈ کر رہے ہیں, میں کہا یہ میرا نمبر ہے ہی نہیں. اسی طرح اب کرتے کیا وہ فراڈ, میرا کانٹینٹ میں بول رہا ہوں, آگے نمبر بھی میرا دیا ہوا ہے. اب اس کلپ پہ آپ ٹک ٹاک کیا, ابھی آپ کھولے جائیں اس پہ جا کے دیکھیں, سمپل آپ نے کیا, کرنے کے بعد جائیں تو پیچھے آپ کو نمبر کوئی اور مل رہا ہے. یہ کیا میں بول رہا ہوں, نمبر بھی میرا ہے, جب اس کو فالو کریں گے نمبر کوئی اور ہے. یعنی کہ اس سے 52 چینل یہ آپ دیکھ لیں ابھی جا کے ٹک ٹاک کا جو مجھے نقصان ہو رہا ہے. مجھے عورتیں کہتی میں نے زیور بیچا, میں نے پیسے دیے, میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کام کیا. لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہو ساری. ہمیں خدا کے لیے خدا سے ڈرنا چاہیے, معاشرے سے ڈرنا چاہیے. یہ جو غلط روایہ ٹک ٹاک پہ ٹوری کی ہوگی اس کو رد کرنا چاہیے. مذہب کو, خدا کو, قرآن کو, آقا کریم کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دے سکیں. تھینک یو سو مچ سر. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.